یہ ہے تمہارا جھوٹا خدا، آج اس کا انجام دیکھو۔ ہم کبھی دوبارہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ ایک ہے، بے شریک۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب نے طور کی وادی میں بلایا 40 راتوں کے وعدے کے ساتھ۔ یہ ملاقات اہم تھی، اس میں اللہ نے انہیں اپنی شریعت عطا کرنی تھی اور ان کی قوم کے لیے ہدایت لکھنی تھی۔ وقت گزرتا گیا، دن رات بدلتے گئے اور بنی اسرائیل کی بے صبری بڑھتی گئی۔ قوم نے کہنا شروع کیا، ہم نے کبھی اتنی لمبی جدائی نہیں دیکھی، شاید اب وہ واپس نہ آئیں۔ موسیٰ کہاں ہیں؟ کتنے دن ہو گئے؟ ہمیں رہنمائی کون دے گا؟ اللہ کی کتاب کو یاد رکھو، موسیٰ ہمیں چھوڑ کر نہیں گئے، وہ وعدے پر قائم ہیں۔ اگر وہ واپس نہ آئے تو ہم کس کی پیروی کریں گے؟ انہی دنوں میں ایک آدمی تھا سامری، اصل میں مصر کے لوگوں میں سے، مگر دل میں حسد اور چالاکی لیے ہوئے۔ وہ وہی تھا جس نے ہمیشہ موقع ڈھونڈا، قوم کے دلوں کو کمزور دیکھ کر اپنی چال چلنے لگا۔ سامری نے راستے میں پڑی وہ مٹی چھپائی تھی جو فرشتے کے گھوڑے کے نشان سے لپٹی تھی۔ اسی مٹی کو اس نے سونے کے ڈھال میں ڈالا اور اس سے ایک سونے کا بچھڑا تیار کیا، بہت چمکتا ہوا، بہت خوبصورت، نظر فریب کرنے والا۔ لوگو، تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہیں وہ دکھاؤں گا جو موسیٰ نے تم سے چھپایا۔ سامری، تمہیں کیا علم ہے جو موسیٰ کے پاس بھی نہیں تھا؟ میرے پاس وہ خاک ہے جس نے فرشتوں کے گھوڑے کو چھوا تھا۔ میرے ہاتھ میں راز ہے، یہ دیکھو، یہ ہے تمہارا معبود، یہ آواز بھی نکالتا ہے۔ جو سب سے بڑا دھوکہ تھا وہ یہ کہ جب ہوا اس کے اندر داخل ہوتی تھی تو بچھڑے سے ایک گہری آواز نکلتی تھی۔ سامری نے اسی کو نشانی بنا لیا اور قوم کے سامنے چیخ کر کہا، یہ تمہارا خدا ہے۔ موسیٰ اس کو چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ قوم جو ابھی مضبوط نہیں تھی، جو سمندر کے پار ہونے کے بعد بھی خوف میں تھی، وہ اس فریب میں آ گئی اور کہنے لگی، رکو، یہ آزمائش ہے۔ یہ کیسا جھوٹ ہے؟ اللہ واحد ہے، یا کوئی چیز اس کا شریک نہیں۔ شاید یہ وہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ شاید موسیٰ ہمیں چھوڑ گئے، موسیٰ نے تمہیں یہاں لا کر چھوڑ دیا۔ میں تمہارا نیا رہبر ہوں۔ ہائے افسوس، ہماری عقلیں فتنے میں پڑ گئیں، ہم کہاں بھٹک گئے، ہم تیری پوجا کرتے ہیں۔ اے بچڑے، تو ہی ہمارا خدا ہے۔ اوے اللہ، موسیٰ کو واپس بھیج۔ قوم برباد ہو گئی۔ کہ چند نوجوان، چند مومن چیخ چلا کر کہتے رہے، رک جاؤ، یہ آزمائش ہے، یہ سونا ہے، خدا نہیں۔ مگر سامری کی مکاری اور قوم کی کمزوری اس وقت بہت بھاری ثابت ہوئی۔ 40 راتیں پوری ہوئیں، اللہ نے موسیٰ کو اپنی لوحیں عطا کی اور انہیں واپس بھیجا۔ لیکن جب وہ لوٹے، انہوں نے دیکھا قوم سونے کے بچھڑے کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ اس فریب کا انجام سخت تھا۔ موسیٰ نے بچھڑے کو جلایا، راکھ کر کے دریا میں پھینک دیا۔ میری قوم، تم نے میرے پیچھے کیا کیا؟ ہم نے سوچا آپ واپس نہیں آئیں گے۔ کیا میں نے تمہیں رب واحد کا حکم نہیں دیا تھا؟ تم نے بچڑے کی پوجا کیوں کی؟ اے نبی اللہ، ہم نے منع کیا تھا مگر قوم سامری کے پیچھے چل پڑی۔ اے سامری، تیرے دل کو کس نے بہکایا؟ تو نے قوم کو کیوں گمراہ کیا؟ میں نے کچھ ایسا دیکھا جو کسی نہ دیکھا۔ میں نے فیصلہ خود کیا، میں نے ان کے دلوں کو آزمائے بغیر چھوڑا نہیں۔ میں نے ان کو دکھا دیا کہ طاقت کس میں ہے۔ جھوٹ، تو نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، تم نے ہماری عقلوں پر پردہ ڈالا۔ اے رب،
हमसे ये क्या खता हो गई? तुमने जुल्म किया, तुमने अल्लाह को छोड़कर एक बछड़े को खुदा बना लिया। ये है तुम्हारा झूठा खुदा। देखो मैं इसका अंजाम क्या करता हूं। ओ सामरी, आज से तू निकाला हुआ है, तुझसे कोई बात ना करेगा, तुझ पर लानत है। ये है तुम्हारा झूठा खुदा, आज इसका अंजाम देखो। और सामरी को कहा, आज से तो दुनिया में धुतकारा हुआ है, ना किसी के पास जा सकेगा, ना कोई तेरे पास आएगा। कौम रोई, गिड़गिड़ाई, सजदों में गिर गई और कहा, ऐ रब, हमने गलती की, हमें माफ फरमा। और फिर मूसा ने दुआ की और रब ने उनकी तौबा कबूल की। करता हूं। मैं सजा कबूल करता हूं, लेकिन ये कौम हमेशा फितने में पड़ेगी। ऐ मुसैट, हमारे लिए दुआ करें, हमने जहालत से गुनाह किया। हम कभी दोबारा गुमराह नहीं होंगे। अल्लाह एक है, बेशरीक। हमने सामरी को देखा और अंजाम भी। हमने भूला था थमा, मगर अल्लाह ने हमें वापस बुलाया। ऐ रब, उनके दिलों को पाक कर, उनकी लग़्ज़िशों को ढांप दे, उन्हें नूर अता कर।